کرتے ہیں. میں نے الحمدللہ اپنے شوق سے دل لگی کے ساتھ اس کے اوپر محنت کی، اور اس کو میں نے دیکھ لیا تھا. جب یہ میرے پاس نورانی قاعدہ اس نے پڑھا، ناظرہ کیا، تو میں نے چیک کر لیا تھا یہ بچہ ایسا ہے، اس کو میں بہت جلد حفظ کروا سکتا ہوں. تو الحمدللہ میں اس مشن میں کامیاب ہو گیا. تو اس کا ماشاءاللہ مین کا دار اس کے والدین کا بھی ہے، جو اس کو ٹائم پہ بھیجتے رہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ تہجد ٹائم اٹھانا، فجر کی نماز پڑھ کے اس کو سبق یاد کروا کے بھیجنا. مجھے یہ بتائیے مستقبل میں کیا ارادہ ہے دہرائی کے حوالے سے؟ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارا. کوئی بھی بچہ اگر حفظ کرتا ہے منزل اس کو ساتھ یاد ہوتی ہے. اس کا بھی حفظ ہوا، اور ساتھ ہی اس کو میں نے 1 منتھ کے اندر اس کو قرآن میں کمپلیٹ کروا دیا ہے. ہمارا ادارہ بچے کو ساتھ ترجمہ بھی کرواتا ہے، اور اس طرح بھی اس کا ساتھ ترجمہ ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ اس کے آگے اسی طرح درس نظامی دیکھیں گے، مشورہ کریں گے اس کے والدین سے کہ وہ کروانا ہے یا اسکول کا آگے کرنا ہے. بہت شکریہ جی. ہم معظم کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 4 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے، کہ کتنے بجے اٹھتے تھے، کیا روٹین تھی، کھیل کو کتنا ٹائم دیتے تھے، اور پڑھائی کو کتنا ٹائم دیتے تھے؟ سارا چیزیں برابر کرتے تھے. اچھا. جی. کتنے بجے صبح کتنے بجے جاگتے تھے؟ فجر کے نماز سے پہلے. اچھا. کون جگاتا تھا؟ کس کا؟ آپ؟ کوئی نہیں جگاتا تھا. کوئی بھی نہیں جگاتا تھا. خود ہی کیسے الارم لگاتے تھے؟ نہیں. رات کو اذکار کر کے سوتے تھے، صبح خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. رات کو اذکار کر کے سوتے تھے اور صبح میں آنکھ کھل جاتی تھی. جی. اچھا. تو صبح آپ جاگے، پھر آپ مسجد آئے، یہاں آ کر مدرسہ ہے، یہاں آ کر آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد کتنے بجے چھٹی ہوتی تھی؟ یہ ساری روٹین بتائیں اپنی. صبح 6:30 بجے گرمی میں آتے تھے. ناشتہ کا انتظام یہیں پہ ہوتا تھا. اچھا. 4 بجے چلے جاتے تھے. 6 بجے آتے تھے اور 4 بجے جاتے تھے. سبق گھر میں جا کے یاد کرتے تھے. اچھا. ایک دن میں کتنا سبق ملتا تھا اور کتنا تیار آپ کرتے تھے، کتنا یاد کرتے تھے؟ جتنا ملتا تھا وہ پورا یاد کرتا تھا، لیکن زیادہ سے زیادہ پاؤ کو ہو جاتا تھا. چیزیں آسان لگتی رہیں یا کبھی کبھی مشکل بھی پیش آئی؟ مشکل بھی پیش آئی، لیکن ڈٹ کے مقابلہ کیا پھر. اچھا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ان کی بدولت ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، والدین کی محنت ہے، یہ سب کی محنت؟ یہ سب کی محنت ہے. اچھا معظم، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ سبق کب ملا اور سب سے کم سبق کب ملا؟ سب سے زیادہ سبق تب ملا جب میرے 5 پارے رہ گئے تھے. 5 پارے؟ تو پھر 5 پارے کتنے دنوں میں یاد کیے؟ 5 پارے 10 دنوں میں. اسی دوران کوئی قاری صاحب سے سختی، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی رہی یا پیار سے؟ وہ تو ہوتی رہتی تھی. اچھا. وہ ہوتی رہتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اصلاح کے لیے تھی؟ جی. اچھا. تو ہمیں کچھ سنائیں، کچھ آیات سنائیں اپنی آواز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ. انسان کی پہلی درس گاہ اس کا گھر ہوتا ہے. تو آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ کیسے آپ نے بچے کو موٹیویٹ کیا؟ 4 ماہ میں قرآن حفظ کرنا یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جو بڑا بھائی ہے نا، وہ بھی حافظ قرآن ہے. یہ اس سے موٹیویٹ ہوا ہے کہ میں بھی کروں. اور یہ بچہ جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل تھا، اور گھر میں بھی اس کا یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھنا، فجر کے وقت اٹھ کے خود جانا، یہ اس کا تقریباً معمول ہے.
اور بچپن سے ہی شوق بھی تھا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ بھی حفظ کیا ہے، میں بھی کروں، اس وجہ سے ماشاءاللہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور 4 مہینے میں اس نے یہاں پہ یہ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اس میں میں کہتا ہوں کہ ادارے کی محنت ہے، اور قاری صاحب جو ہیں ان کے شاہ صاحب، ان کی خاص طور پہ اس پہ توجہ تھی بچے کے اوپر، کیونکہ یہ بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا ہمارا قابل تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اس کے اوپر بھی۔ محترمہ کیا کردار رہا آپ کا؟ اور ہوتا ہے بعض اوقات بچے صبح ٹائم نہیں اٹھتے، فجر کے وقت نہیں اٹھتے، تو کبھی ایسا بھی سامنا رہا، اور کیسے آپ نے بچے کو جو ہے کس طرح جو ہے یہ مائل کیا یا کیسے کوشش کی؟ مائل تو ایسا کوئی خاص نہیں کیا ہے، یہ بچہ تو سمجھے نا کہ اللہ کا ایک انعام اور تحفہ ہی ہے ہمارے لیے۔ 3 بچے ہیں میرے، بڑا بیٹا حافظ ہے، میں خود حافظہ ہوں، اور گھر کا ماحول شروع سے ہی ایسا بنایا ہوا تھا کہ بچوں کا ذہن اس سائڈ پہ لگایا ہوا تھا کہ پہلے دین ہے پھر دنیا ہے، تو وہ بچے شروع سے ہی راغب تھے اس چیز کی طرف۔ کچھ میرے ان لاز کا بھی، میرے ہسبینڈ جو ہیں یہ بھی 5 وقت کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، کام سارے ادھر سے ادھر ہو جائیں لیکن نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ تو وہ بچے یہ بھی دیکھ رہے تھے، پھر بڑا بھائی بھی حفظ کر رہا تھا، پھر اس کا ذہن بنا حفظ کرنے کا، پھر یہ کہ ادارہ بہت اچھا مل گیا۔ تو یہ باقی محنت قاری صاحب کی ہے، قاری شاہ جہاں صاحب کی، قاری اقدس صاحب کی، ان سب کی کاوشوں سے یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ یہ کر سکتا ہے، ظاہری بات ہے محنت تو اس کی تھی ہی، لیکن اساتذہ کرام کا بہت رول ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اس قابل ہے کہ وہ کر سکتا ہے، پھر ان کی خاص محنت شامل ہے اس کے اندر۔ باقی یہ کہ ہم بہت مطمئن ہیں ماشاءاللہ، اس نے بھی محنت کی ہے، اساتذہ کرام کی محنت بھی اس میں شامل ہے، تو یہاں تک آ گئے ہیں۔ ادارے کے محترم قاری اقدس الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس ادارے میں میں نے یہ آ کے دیکھا ہے، سنا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا دل لگا رہتا ہے، اور یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ یہاں پہ 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ادارہ سہولیات دے رہا ہے، ادارہ بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اگر کوئی بچہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے اعزاز میں باقاعدہ طور پر پارٹی رکھی جاتی ہے، تو اس بنا پر جو ہے ادارے کو یہاں پہ بڑی جو ہے یوں سمجھ لیجیے پذیرائی ہے۔ ادارے کے محترم میرے ساتھ موجود ہیں قاری اقدس الہی صاحب۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں نے بہت سی باتیں سنی اور سننے کے بعد آ کے دیکھ بھی لیں، تو ادارے کو اسٹیبلش کرنے میں، ادارے کو یہاں تک لانے میں کیا کیا مشکلات رہیں، کیا کیا جدوجہد جو ہے آپ کو کرنی پڑی؟ سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک نیکی کا کام لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کر دیا۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے جتنی ہمارا سٹاف ہے، اساتذہ کرام خاص کر جو ان کو پڑھانے والے قاری شاہ جہاں صاحب ہیں، ان کی مکمل توجہ پڑھائی کے اندر ہے، جبکہ دوسرے ادارے میں اساتذہ کرام کی توجہ اپنے معاش کی طرف ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہے، اتنی میری سیلری، میرا وظیفہ کم ہے، اس کی دوسری توجہ جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اس سے بالکل وہ بے لوث ہیں، بے فکر ہیں، انہوں نے دن رات پورے جنون کے ساتھ وہ بچوں کو الحمدللہ پڑھاتے ہیں، اور پھر انعامات ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ سب سے جو اعلیٰ بچہ ہے نا وہ ہمارے ادارے میں آئے، اور ہم اس کو دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں، کھانے میں، ہر کام میں، رہائش میں اے سی لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ پورا ان کا جو وی آئی پی انتظام ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ادھر وہ ہمارا یعنی مال وغیرہ جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ وہ ہمارا وہی ہے جو ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات بالکل ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین کے سب سے بڑے عالم اور مبلغ بن کے نکلیں، اور ان کے اندر اساس کمتری پیدا نہ ہو کہ انہوں نے زکوٰۃ اور خیرات یعنی یوز کی ہے۔ ناظرین، لب و لہجے کا بہت کردار ہے، اور قرآن پڑھنا اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ اور اس کی جو ادائیگی ہے اس کا ایک الگ ہی حسن ہے، اور اس کی ایک الگ ہی تاثیر ہے۔ قاری عارف بشیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تجوید کے استاد ہیں، انہوں نے بچے کو جو ہے وہ تجوید سے متعلق تمام تر رہنمائی جو ہے وہ قاری عارف بشیر صاحب سے ملی۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیسے اتنی کم عمری میں لب و لہجہ درست کروانے میں کیا کیا چیزیں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟
قرآن مجید کو جب تک ہم اس کے انداز کے مطابق نہیں نہ پڑھیں گے تو تب تک ہم اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. اور اس کا حق یہ ہے کہ آپ ایک ایک حرف کو اس کے میننگ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں. قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے. اور اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا، آواز کو باریک کر دیا، پڑھ دیا نا قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی کہہ دو سے بن جائے گا کھاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں کھانا پینا معقولات، اس میں سے بن جائے گا آپ کھانا کھائیں وہ اللہ کا. یعنی ایک حرف کی آواز چینج ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تجوید کو سیکھیں. اور تجوید یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے، اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اس کی آوازوں کی پہچان کر کے پڑھنا. تجوید کے بارے میں